ہوگا حضور والا شان جگر گوشہ حضور غزالی زماں حضرت قبلہ صاحبزادہ حضرت علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکات العالیہ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، علماء کرام نے جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں ان نے آپ کو جو لیکچر دی اور دے رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ نے کس انداز پر، کس نیت پر کام کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنے ذہن سے آپ تعصب کو نکال دو۔ تعصب سے مراد میرا مذہبی تعصب نہیں ہے، یعنی کہ آپ لوگ کٹر سنی ہو۔ میں نے اپنے بچوں سے ایک بات لطیفے کے طور پر کہی تھی پڑھاتے ہوئے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص مجھے ملا تھا، کہنے لگا حضرت میں تو ابرل ہوں۔ میں نے کہا تم ابرل ہو تو میں برال ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی بات وغیرہ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، جب کام کرنا ہے تو اپنے سنیوں کے کام کو سامنے رکھو۔ اپنے سنیوں نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ کو طریقہ لکھنے کا کب آئے گا؟ جب کہ آپ اپنے اسلاف کی اور اس زمانے کے ہمارے جو لکھار ہیں اور جو مفکرین ہیں ان کی کتابوں کو پڑھو گے۔ آپ پڑھے بغیر سمجھتے ہو کہ ہم مقالہ لکھ لیں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ وہی کچھ لکھو گے جو کہ آپ کے ذہن میں آئے گا، جو ترتیب آپ کے ذہن میں آئے گی اس کے مطابق لکھو گے۔ لیکن پیارے بچوں، آپ اس ترتیب کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہو جب کہ آپ کے ذہن میں دنیا کی ترتیب اور دنیا کا انداز نہ ہوگا۔ ہر شخص غزالی زماں نہیں ہوتا، ہر شخص اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا، ہر شخص پیر مہر شاہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی کبھی پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بیٹا بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو علماء ہیں ان کا مقام ہمیشہ سے الگ رہے گا۔ علماء کو کوئی بھی نیچے نہیں گرا سکتا۔ عالم دین جب تک خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کر لے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جب تک وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں رب العالمین علم کو دنیا سے اٹھائے گا۔ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو سلب کر لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک عام عالم دین کو ذلیل کر کے اس کے سینے سے علم کو نہیں چھینتا ہے، تو پروردگار اپنے علم کے مبلغ کو کیوں کر ذلیل کرے گا؟ یہ تو خود انسان اگر اپنے آپ کو غایت تذلل میں ڈالے تو الگ بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کو بڑی عزت دی ہے، بشرطے کہ آپ عالم صحیح بنو۔ علم جو ہے وہ صرف کتابوں کے پڑھ لینے کا نام نہیں۔ اور پیارے بچوں، میں نے بہت کتابیں پڑھی، میں نے بہت کو دیکھا، میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ نتیجہ میرا کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم یہ کتابوں کی یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میں نے بھی ملا حسن ہم نے بھی پڑھائی ہے، ہم نے بھی سلم علومی پڑھائی ہے، مسلم و ثبوت بھی، یہ تمام کتابوں سے ہم گزرے، پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے شاگرد موجود ہیں ان فنون کے، ہم نے خود پڑھائے۔ لیکن میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے حمداللہ آتی ہو، مجھے امور عامہ آتی ہو، میں نے استاد مولانا یوسف صاحب قبلہ سے امور عامہ پڑھی ہے تو میں بڑا قابل۔ یہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ علم ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مرد مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور اصل میں جو جس طرح کی ابھی ہمارے عمر حیات حسینی صاحب فرما رہے تھے، اصل میں استدلال جو ہے وہ علم ہے کہ آپ کا استدلال کیا ہے، آپ کس چیز سے استدلال کر رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رات میں بیٹھا ہوا تھا، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے عمر حیات حسینی صاحب، ہمارے پر خدا نے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ پونا تک کا سفر کیا۔
اصول حدیث کی بعض کتابوں پر ہم نے لیکچر بھی دیے وہاں پر، ہے جی، اصول تفسیر کے تو مقدمات پر ہم نے اصول لیکچر بھی دیے اس زمانے میں، جو ہماری بالکل نوجوانی تھی۔ تو پیارے ساتھیوں، اصل چیز جو ہے وہ استدلال ہے۔ اگر آپ اس طریقہ استدلال صحیح آ گیا پھر صحیح بن جائے گا معاملہ۔ استدلال جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سیف چشتیائی لکھی تو مخالفین نے یہ کہا کہ میں اس ذہن پر حیران ہوں جس نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے، جو ذہن پر حیران ہوں کس نے ایسی کتاب لکھی ہے۔ اور ابو زکبلا کی کتاب، اگر آپ دو کتابیں ان کی دیکھو، ایک ان کی تشکیل الخواطر فی مسلط حاضر و ناظر، وہ بڑے بڑے علماء کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ دوسری بات یہ ہے ہمارے علماء کا آپ عالم دیکھیں، ایک شخص جس کی عمر 73 سال ہے، اور ان سے جب کہا، ان پر جب اعتراضات کی پوری بوچھاڑ کی گئی میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں پر 73 سال کی عمر میں، اور وہ اعتراضات علم کلام سے متعلق بھی ہیں، علم صرف سے متعلق بھی ہیں، علم نحو سے متعلق بھی ہیں، فقہ سے متعلق بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، تفسیر سے، تمام کے تمام علوم سے متعلق وہ اعتراضات ہیں۔ اعتراضات کیے گئے تو 73 سال کی عمر میں ایک بوڑھی ذات، ایک بوڑھا شخص وہ کتاب لکھواتا ہے، اور لگتا ہے جب نحو میں بولتا ہے لگتا ہے اپنے وقت سے بے اور خرید بول رہا ہے، جب صرف میں لکھتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں کیا عرض کروں آپ سے، اصل میں یہ اللہ رب العالمین جو علم جو ہے اس سے سینے کو جو روشن کرتا ہے پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو، علماء کا ذہن کب کمزور ہوتا ہے، یا تو بیماری ہو تو اللہ بتائے، ایک الگ چیز ہے، ورنہ عالم دین کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ذہنی طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نئی نئی چیزوں کو یاد کرتے رہیں گے اور آپ نئے نئے استدلال کرتے رہیں گے، آپ کا ذہن مسلسل کام کرتا رہے گا۔ لیکن جب فارغ ہو گھر بیٹھ جائیں گے، یا آپ نے جو پڑھا سے وہیں تک رہ جائے، باقی معاملہ ختم ہو گیا، تو سب کو بھول جائیں گے، صرف وہی رٹائی کتاب، طوطے کی طرح وہ کتابیں ہوں گی جو کیا پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پاس فون آیا کراچی سے، رافد ہمارا برخوردار ہے، ہمارا بچہ ہے، کہنے لگا حضور میں نے غزالی جماعت کو دیکھا، زیارت کی اور آپ کی بھی زیارت کی، میں نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور آپ کے ہاتھ مجھے بالکل ایک جیسے لگے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ حضور غزالی جماعت جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اور بہت ہی متانت سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور مجھے مخاطب ہو کوئی کہتے ہیں، اشو بیٹا جو تم پڑھاتے ہو صرف یہی پڑھاتے رہو گے، لکھو لکھو تم، ورنہ جو تم نے پڑھا ہے سب بھول جائے گا۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، اور الحمدللہ کل سے میں نے بخاری شریف کی شرح شروع کر دی، اور صرف اور نحو پر میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، کل سے میں نے کام شروع کر دیا الحمدللہ، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے حکم دیا۔ اور میں اشو بیٹا جو پڑھا رہے وہی پڑھاتے رہو گے، ورنہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے بڑی محنت کی، فرمایا بڑی تم نے محنت کی، بیٹا سب کو بھول جاؤ، کیا کر رہے ہو، لکھو اس کو۔ الحمدللہ کام شروع کر دیا انشاءاللہ، اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہر روز کیسے کیسے نئے نئے استدلالات ہوتے ہیں، آپ کو تو علم ہے، آپ کو کیسے عجیب و غریب استدلالات ہوتے ہیں۔ کل مثال کے طور پر بدعت کے موضوع پر جب میں بول رہا تھا وہاں پر کہ ایک صحابی نے اپنے ہاتھ کو ایک رسی سے باندھ کے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہے اور لے کر جا رہے ہیں، مجھے اس طرح طواف کراؤ۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب دیکھا رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا اس طرح نہیں، ہاتھ سے پکڑو اور اس کو لے کر جاؤ۔ وقت کی قلت کی بنا پر الفاظ حدیث میں پیش نہیں کر رہا، تو اس کے بعد پھر میں نے کیا استدلال کیا، میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی سی بدعت ہے۔ یہ فرمان میرے آقا کا صحابہ کرام سے بھی ہے، ہر شخص سے ہے، اور میرے آقا ایک صحابی کے اس نئے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں تم کون سا کام کرتے رہے، جنت میں آگے چلنے کی آواز سنتا ہوں، ان کے نوافل کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو امور نئے ہوں اور شریعت کے مطابق انہیں قبول کیا جائے گا، اور جو امور نئے ہوں شریعت کے مطابق نہ ہوں انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر جو میں نے بحث کی اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، اتنی مرتبہ یہ ہوا، اتنی مرتبہ یہ ہوا، حضور نے کبھی میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام نے کبھی میلاد نہیں منایا، آپ کیوں ملاتے ہیں
یہ ساری کی ساری بدعت ہے، تیجا بدعت ہے، 40واں بدعت ہے. یہ ساری بات میں نے پیش کرنے کا میں نے کیا کہا، میرے آقا حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضرت سعد یا رسول اللہ میری واقعی انتقال ہو گیا، حضور اگروں کے لیے کوئی اگر میں اشارے صاحب کے لیے کچھ کروں صاحب پہنچے گا؟ جی ہاں. میرے آقا نے فرمایا نام. انہوں نے ایک کھجوروں کا باغ پیش کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کنواں کھود دیا. میرے آقا نے انہوں نے یہ نہیں فرمایا اے سعد تم اور تمہاری والدہ کیا انوکھی ہیں، کیا میری 3 بیٹیوں کا مثال نہ ہوا؟ میں نے کسی کے لیے اشارے ثواب کیا؟ کیا کسی اور صحابی نے کیا؟ کیا تم انوکھے ہو؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں نے تو کبھی اشارے ثواب نہیں کیا اس طرح. تو یہ نہیں، میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا. مطلب یہ ہے بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو کہ بعد میں لوگ کرتے رہیں گے اور وہ جائز ہوں گے، اگرچہ نبی نے نہ بھی کیا ہو، صحابہ سے نہ بھی ثابت ہو، کوئی حرج نہیں، اچھا ہے تو کرتے رہو. یعنی یہ تو وجہ استدلال، یہ نئے نئے استدلالات جو آتے ہیں، اور انشاءاللہ جمعے کی دن بدعت پر میں نے تقریر کرنی ہے، آپ سنو گے انشاءاللہ. یہ نئے نئے جو استدلالات آتے ہیں پیارے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، شیخ کی نگاہ ہوتی ہے، یہ علم سینے کا کھلنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو کھولے. اور پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھو، جب تک آپ فکر نہیں کرو گے آپ کام نہیں کر سکتے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر لکھنا شروع کر دیا. ہم نے ذہن میں پلان نہیں بنایا ہم نے کس طرح لکھنا ہے، کیا کرنا ہے. جو بات آپ نے لکھنی ہے پہلے اس کو ذہن میں اچھی طرح مستحضر کرو، آپ اس کو بٹھاؤ. ہم نے یہ لکھنا ہے، اس میں یہ ہیڈنگ آ سکتی ہیں، آپ اس کو رف طور پر اس کی ہنٹس لکھ کر اور دوبارہ آپ اس کو ذہن میں دہراؤ. دہرانے کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کرو، پھر جا کے آپ کی تحریر صحیح ہوگی. اور آپ اگر سوچے سمجھے بغیر لکھنا شروع کر دو گے تو آپ کو پتہ نہ چلے گا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. پہلے سوچ لو، غور کر لو کہ آپ نے کیا بات لکھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کرو، تب جا کر آپ کی تحریر بھی صحیح ہوگی اور آپ کا مقالہ بھی حسین بنے گا. پیارے بچوں ہر چیز فکر سے بہتر ہو جاتی ہے الحمدللہ. مجھے اس میں بات یاد آئی، ابو ذکر فرمایا کرتے تھے دوسرے فرقے والوں کے متعلق، بیٹا بات یہ وہ سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ایمان لیتا ہے تو عقل بھی لے لیتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ یہی ہے. الحمدللہ ہمارے اسلاف، ان کی کتابیں، ان کا استدلال اپنی اپنی جگہ پر بڑا ٹھوس ہے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے. اور تنظیم مدارس ماشاء اللہ علماء سب تشریف لائے اور یہ باقی احباب سے علماء تشریف لائے. پیارے ساتھیوں یہ تنظیم مدارس ہماری عظیم الشان جماعت ہے، عظیم الشان ہماری جماعت ہے. اور یہ ایک ایسی جماعت ہے الحمدللہ جس کے سربراہ ہمیں مفتی مجیب الرحمان صاحب جیسے شخص ملے الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بڑے ایک وسیع امتیاز ہے، ہمارے لیے ہمیں ایک جری شخص ملا، بات کرنے والا شخص ملا. اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے. اور میں جو بات کہہ رہا تھا اس بات ہے راستے میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو خالی کرو، تعصب سے خالی کرو. آپ اس میں ڈاکٹر طاہر قاضی کی کتابیں بھی دیکھو. پیارے ساتھیوں ان کی کتابیں آپ دیکھو کہ کس انداز میں لکھی ہوئی ہے، کس انداز پر ان کو استدلال ہے، کس طرح سے وہ بولتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. یعنی آپ ہر چیز کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر پھر آپ سارا کام کرو. سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی بھی اگر آپ کوئی ایسا موضوع ملتا ہے جس پر کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کوئی تحریر ملے، سب سے پہلے آپ ادھر پڑھو. ادھر پڑھنے کے بعد پھر ان سے مواد لو، کیونکہ ان کا مواد ایسا نہیں جو سارا آپ لے سکو. وہ تو ظاہر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہیں، تو میں کہتا ہوں اپنے طلباء کو، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہیں، ان سے جو مواد ملے وہ لو. پھر اپنے اسلاف غزالی جمع کو دیکھو، پیر مہری شاہ کو دیکھو، اور جو اپنے علماء نے کتابیں لکھی، مولانا سعیدی صاحب نے کتابیں لکھی، اور علماء نے کتابیں لکھی، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب نے کتابیں لکھی. یعنی آپ سب کو دیکھ کر پھر آپ ایک فیصلہ کرو. آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نہیں جی ہم نے فلانے کو نہیں دیکھنا، اس طرح نہیں. آپ سب کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، غور کرو، اس کے بعد پھر آپ آگے چلو، تب یہ آپ کی کامیابی ہوگی. پیارے بچوں وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا جس نے کہ اپنے ذہن میں تعصب بٹھا لیا. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو کہ کینہ اور وہ اس کے ساتھ کبھی روحانیت جمع نہیں ہوتی ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا نور ملے تو اپنے دل سے کینہ اور بغض نکالو. جب تک یہ دو چیزیں نہیں نکالو گے روحانیت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ علم پڑھ جاؤ گے، کتابیں بھی یاد ہو جائیں گی، مگر روحانیت سے تعلق نہیں ہوگا. ہمارے طلباء کے دل میں الحمدللہ کسی بھی ہمارے عالم دین کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر اشرف آصف جنانی صاحب کے متعلق میں نے ان کو کہا ہوا ہے، سمجھایا، میرے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ان کے خلاف نہیں بولنا، وہ ایک نیا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، معاملہ ختم. اور ہم لوگ اپنے علماء میں ہم لوگ پھوٹ نہیں ڈالیں گے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا.
تو یعنی مطلب یہ ہے اپنے علماء کو سب کا خیال کرو، قدم جما کے رکھو اور سوچ سمجھ کے چلو، خامہ خاکلی اپنے آپ کو ایک تعصب کی رو کے اندر نہ بہا کے لے جاؤ، اور خود بخود اپنے آپ کو ایک قطار میں الگ کر کے کھڑا نہ کر دو، بلکہ تم اہل سنت ہو اور سب کے ساتھ مل کے چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت ونادی فرمائے اور سب پر کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔